بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اور معزز میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو، میں پچھلی کئی مجلسوں سے آپ ماں بہنوں کے سامنے ایمان کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں، اور گزشتہ مجلس سے میں نے مسلمانوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے اس بارے میں بحث شروع کی تھی۔ مسلمان کا سب سے پہلا عقیدہ اللہ کے وجود کو ماننا ہے۔ اللہ موجود ہے، اس پوری دنیا کی کرتا دھرتا ذات ایک ہے، دنیا خود بخود نہیں چل رہی ہے، وہ کسی کے چلانے سے چلتی ہے، اور اتنا بہترین نظام، دنیا کی اتنی بہترین ترتیب، رات کا ایک اچھے طرز سے دن کے بعد آتے جاتے رہنا اور پوری دنیا کے نظام کا چلتے رہنا کبھی خود بخود نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت بڑی حکمت والی ذات اس کو چلا رہی ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ایمان کے سلسلے کی ان مجلسوں میں ہم لوگ توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور غور سے سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اور صحابیات کے درمیان میں سب سے بنیادی جو محنت فرمائی وہ ایمان ہی کی تھی۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ طاقتور نوجوان لوگ تھے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا۔ تو قرآن کریم سے پہلے جس ایمان کی محنت کی گئی، انشاءاللہ ہماری ان مجلسوں میں انہی ایمان کے سلسلے میں بات ہوگی، اور اب تک جو کچھ تعلیمات آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنائی گئی وہ یہی ایمان والی محنت تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس دور کے اندر مومنوں اور مومنات کے درمیان میں ارشاد فرمائی، جس سے بہترین اور پاکیزہ ماحول تیار ہوا۔ میری ماں بہنوں، ہمارے ذہنوں میں یہ تو ہے کہ قرآن کریم کے بہت اچھے اچھے پڑھنے والے صحابہ اور صحابیات میں موجود تھے، بڑے بڑے محدث صحابہ موجود تھے، اور علم کے موتی بکھیرنے والے صحابہ موجود تھے، صحابیات میں بھی ایسی خواتین موجود تھی، مگر ایک چیز کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، اور میری ماں بہنوں اگر اس طرف ہماری توجہ چلی جائے تو ہم لوگوں کے لیے اس راہ کی محنت بھی آسان ہو جائے۔ میں آپ کو آج اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جاہلیت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، سب مشرک تھے اور کفار تھے، اللہ سے ایسے گم تھے کہ اپنے رب کی پہچان ان کے دل و دماغ سے مٹ چکی تھی۔ ان کو پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے سامنے جب تک کوئی اسٹیچو نہ ہوتا، کوئی مورت نہ ہوتی، اس وقت تک ان کو عبادت میں سمجھ ہی نہیں پڑتی تھی۔ اتنی
اتنے زیادہ وہ لوگ اسٹیچیو کے اور مورت کے عادی تھے کہ جب تک وہ رہتی تب تک اپنے بھگوان ایشور اور معبود کا تصور ان کے دل و دماغ میں رہتا. وہ ہٹا دی، بس وہ یوں سمجھتے تھے کہ بھگوان مٹ گیا اور ایشور ختم ہو گیا. اس کے بعد ان کی دنیا کے اندر جو مشغولی تھی گناہوں کے اندر، کتابوں میں وہ لکھی ہوئی ہے. اس زمانے کے اندر گناہوں کو کرنے کے بعد فخر کرنے کا رواج تھا. اتنے زیادہ گھناؤنے، گندے اور سنگین ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل و دماغ سے اور نگاہوں کے سامنے سے اسٹیچو اور مورت کو ہٹایا اور ایک ایسے معبود کی طرف ان لوگوں کو پھیرا جو اپنی آنکھ سے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہ معبود اتنا برحق ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے موجود مورت اور اسٹیچو کو تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن اس معبود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ تھوڑا سا سوچئے تو صحیح، جو قوم اس کی عادی ہو چکی ہو، جس کی عادت ہی یہ پڑ چکی ہو کہ سامنے مورتی ہوگی، اسٹیچو ہوگا تو ہم جو ہے پوجا اور عبادت کریں گے، ان کو اسٹیچو سے ہٹا کر ایک نہ دکھنے والے لیکن یقینی معبود کے اوپر ان کے ایمان کو جما دینا یہ کم درجے کا کارنامہ نہیں تھا، اتنے بڑے درجے کا کارنامہ تھا کہ اگر آج اس وقت کوئی سوچنا چاہے تو شاید ہمارے لیے بہت دشوار اور مشکل ترین معلوم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ان تعلیمات کی روشنی میں ان کے دل و دماغ سے مورت کو نکال دیا. ان کے ذہن و دماغ سے نکالنے کے ساتھ نگاہوں کے سامنے سے بھی مورتیاں ختم کر دی اور اس کو اینٹی اسلام قرار دیا کہ اب مورت کوئی چیز نہیں، اسٹیچو کوئی چیز نہیں، ہمارا رب ہے اور جسم سے پاک ہے، اس کو کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں، اس کا کوئی اسٹیچو اور مورت نہیں. بس آپ کو اس معبود کو ماننا ہے، اس کے وجود کو جاننا اور ماننا ہے اور اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو بجا لانا ہے. میری ماں بہنوں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کے دماغ میں بھی ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر سہارا آپ نے کس چیز کا لیا؟ مورت ہٹا کر اللہ کی ذات دل و دماغ میں کیسے بٹھائی؟ اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا؟ میری ماں بہنوں، میں آپ کو وہی کہنا چاہتا ہوں، ہماری گزشتہ مجلس سے جو ہمارا موضوع شروع ہوا ہے، یہی وہ چیز تھی جس نے عرب کی جاہلیت کے اس دور کی اندھیری کو ختم کر کے پوری روشنی سے بدل دیا. میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمارا رب جسم سے پاک ہے مگر اس نے پورا کارخانہ قدرت بچھا دیا ہمارے لیے. اتنی علامتیں اور نشانی ہمارے درمیان میں رکھ دی کہ اگر کوئی آدمی کسی اور چیز کا سہارا نہ لے، فقط قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا رہے. اللہ نے دنیا کی جو کچھ بھی چیزیں پیدا کی، بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، اتنے بڑے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، ایک اچھی ترتیب کے ساتھ اس نے نظام عالم قائم کیا. اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت اس پر غور کرے یا کوئی کافر مرد عورت اس پر غور کرے، اس کے دل میں ایمان کی بڑھوتری اور ایمان کا بیج پڑے بغیر نہیں رہ سکتا. بس یہی وہ آیتیں تھیں کہ جن کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دلوایا. اور قرآن کریم فقط اتنے پر بس نہیں کرتا کہ تم خود دیکھ لو دنیا کے اندر ہماری نشانیوں کو. قرآن نے انگلی رکھ کر ایک ایک نشانیاں یاد کرائی اور الگ الگ جگہوں کے اوپر ان نشانیوں سے سبق کیسے حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ بتلایا. میری ماں بہنوں، آج ہمارے درمیان سے یہ محنت ختم ہو گئی. ہمارا مکتب میں جانے والا بچہ سیدھا شروع کرتا ہے الف با تا سا، بڑی اہم چیز ہے اور قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے اس تعلیم کو پانا ضروری ہے، مگر اس سے پہلے دل و دماغ کے اندر ایمان رچ بس جائے. اس کے خاطر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچہ کون سی جگہ اس کی تعلیم پاتا ہے؟ کیا قرآن کریم کی ان آیات سے 25-50 سال گزارنے والا آدمی، ایک عامی شخص کیا واقف ہوتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم میں کون سے علاج معالجے رکھے گئے ہیں. میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں، اگر جاہلیت کے اس دور میں نرے کافر، سب سے زیادہ سخت مشرک، ان آیتوں اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں
پختہ مضبوط ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ایمان والا اگر اللہ کی ان نشانیوں میں نظر ڈالے گا تو اس کا ایمان مضبوط کیوں نہیں ہوگا؟ میری ماں بہنوں، میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمارے درمیان میں ارتداد کے پھیلنے اور آنن فانن ایمان سے کفر میں چلے جانے کے واقعات جو زیادہ ہے، اس کی بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت ہی نہیں کی۔ خود آپ دیکھ لیجئے، آپ کی پچھلی زندگی میں آپ نے ان نشانیوں کو قرآن جس ویژن سے ہم کو بتاتا ہے، جس اینگل سے ہم کو بتاتا ہے، کتنی مرتبہ غور و فکر کیا۔ اور ہم اگر ان نشانیوں میں غور نہیں کریں گے تو ایمان میں مضبوطی نہیں ہوگی۔ میری ماں بہنوں، میں تو قرآن دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف اسی مضمون سے بھرا ہوا ہے۔ شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں اور علامتوں میں غور و فکر کرنے کی اتنی دعوت دی ہے، اتنی آیتیں اس سلسلے میں اتاری ہیں کہ میں اور آپ گن نہیں سکتے ان کو، اتنی زیادہ آیتوں میں یہ مضمون آیا ہے۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ میں اگر ان نشانیوں کو بیان کرنے لگوں 10 مجلسیں بھی کم پڑیں، صرف قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ کروں گا اور معمولی سی تشریح کروں گا تو 10 مجلس سے بھی زیادہ جو ہے اس کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر پچھلے دنوں اسی چیز نے کفار کے دل و دماغ میں تہلکہ مچایا تھا اور لوگوں کو ایمان سے اتنا زیادہ آشنا کروایا تھا کہ آج صحابہ کی جماعت ہم سب کے لیے آئیڈیل بنی ہوئی ہے، تو ہم لوگوں کو بھی چند مجلسوں میں اللہ کی ان نشانیوں کو غور کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں غور کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ دوائی ہے، یہ ٹیبلیٹس ہیں جن کو اگر مومن ایک خاص کورس کے ساتھ لے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ صحابہ اچھے اور سخت سے سخت ترین ماحول کے اندر بھی اپنا ایمان کھونے والے نہیں بنے۔ انشاءاللہ مومنوں کو اگر یہ ٹیبلیٹس دی جاوے گی، ایک خاص ترتیب سے اس کورس کو پلایا جاوے گا، یہ ارتداد کی واردات یکلخت بند ہو جاوے گی انشاءاللہ۔ ایمان کی پختگی کی محنت انشاءاللہ کفار کی طاقت کو توڑ دینے والی بنے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ان نشانیوں کو ایک سے زیادہ مجلسوں میں آپ کے سامنے اس ویژن سے، اس اینگل سے ذکر کروں جو قرآن کریم ہم کو دکھاتا ہے۔ آپ بھی تعجب کرو گی کہ ہمارے درمیان میں اللہ کی یہ نشانی آج 40 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی اس اینگل سے تو دیکھنے کی توفیق ہم کو ہوئی ہی نہیں جو قرآن ہم کو دکھلاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، گزشتہ مجلس میں بھی آپ کو یاد رہے میں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے عقل مند لوگوں کے لیے ہم تک پہنچنے کی چند نشانیاں دنیا میں رکھی ہیں۔ یہ پوری آیت کا ایک اجمالی خلاصہ آپ کو بتاؤں، ہم نے ہم تک پہنچنے کے لیے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، ایمان پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں چند نشانیاں چھوڑی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں آپ کو یاد ہو تو میں نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں کس کس طرح سے نشانیاں ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھا تھا، حدیث کے روشنی میں بھی رکھا تھا اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، مگر میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کریم دوسرے نمبر پر کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ میری ماں بہنوں، ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں رات گئی دن آ گیا، اور دن آہستہ آہستہ رخصت ہوا اور رات آ گئی۔ ہم نے کبھی سوچا کہ اتنے بہترین نظام اور ترتیب کے ساتھ رات کا آنا اور جانا یہ بغیر کسی کے چلائے ہوئے آتا ہے؟ کیا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ان میں خاص ترتیب سے جو ہے ان کو لاتی ہے اور لے جاتی ہے؟ ہمارا رب ایک سے زیادہ جگہوں پر ہم کو دعوت دیتا ہے، رات کے اور دن کے آنے جانے کے اندر تم لوگ غور کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں جیسا کہ اللہ نے ذکر کیا، ایک دوسری جگہ بھی قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ،
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رات اور دن ایک دوسرے کی جگہ آنے جانے والے بنائے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری چاہتے ہوں۔ میری ماں بہنوں، یوں سمجھو پوری دنیا ایک ڈارک روم ہے جس میں اندھیری ہی اندھیری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈارک روم میں ایک پردہ ہے، ایک کرٹن ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس پردے کے اٹھتے ہی پورا روم روشن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو مثال کے ذریعے سے بیان کیا کہ اتنے بہترین انداز کے اندر دن کو رخصت کر کے رات لانے والا اور رات کو رخصت کر کے دن لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے یہ شرط لگائی کہ رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں نیت یہ ہے کہ ہم کو رات دن میں غور کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ نے کبھی سوچا ہم لوگ جب کسی روم میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لائٹ اچانک چلی جاتی ہے تو ایک دم سے آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی گئی ہوئی لائٹ ایک دم آ جاتی ہے تو اتنا زیادہ روشنی ہو جاتی ہے کہ ہم آنکھ کھلی نہیں رکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے سورج کو اگاتا ہے، کیا کبھی کسی کی آنکھ میں اس طرح کی معمولی بھی حرکت ہوئی کہ جس میں ایک دم سے روشنی آ جانے کے موقع سے ہم کو احساس ہوتا ہے؟ بالکل آہستہ آہستہ سورج جو ہے نکلتا ہے، اور اتنی دھیمی چال سے نکلتا ہے کہ انسان کی آنکھ پر بالکل بار اور وزن نہیں پڑتا۔ اور رات بھی ایسے آتی ہے، اتنے دبے پاؤں آتی ہے کہ ایک دم سے روشنی چلے جانے پر اندھیرے کا جو احساس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ نہایت سی رفتہ رفتہ دن کی روشنی ختم اور اس کی جگہ رات اپنا مقام لیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ اس چیز کو 2 سے زیادہ جگہوں کے اوپر بیان کیا گیا۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ میری ماں بہنوں، قرآن کیا کہتا ہے سنو، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ہم نے رات اور دن دونوں کو 2 نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے ختم کر دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے جو ہے دیکھنے والا بنا دیا۔ یوں سمجھو ایک دنیا ایک روم ہے جس روم کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک جگہ ایک کرٹن پڑا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سورج کو اگاتا ہے، سمجھو اللہ اس کرٹن کو کھول دیتا ہے، اس پردے کو کھول دیتا ہے اور پورا روم روشن ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ دنیا روزانہ صبح کو اللہ کے سورج نکالنے کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہے۔ یہ رات کی جو نشانی اندھیری تھی، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا، اور دن اپنی پوری روشنی کے ساتھ تمہارے درمیان میں آ گیا۔ اور یہ اتنی دھیمی اور رفتہ چال سے آتا ہے کہ کسی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے درمیان میں روشنی اگر ڈارک روم میں ایک دم آ جاتی ہے تو ہماری آنکھیں چکاچون ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آنکھ کھلی نہیں رکھ پاتے، بلکہ ان کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، اور پھر جا کے وہ روشنی سے مانوس ہوتے ہیں۔ ایسا احساس آپ کو دن آنے کے موقع سے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے رات اور دن کے درمیان میں نہایت دھیمی چال سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا اور جانا بنایا۔ ہمارا رب ایک اور جگہ بھی جو ہے اسی مضمون کو ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ختم کر کے دن جس طرح سے لایا، دن ختم کر کے رات کیسے لاتا ہے اس کی منظر کشی اس آیت کریمہ میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ کی ایک نشانی یہ رات بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور سورہ یاسین شریف کے اندر آپ بھی آیت پڑھتی ہوگی وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، یہ رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ ہم دن کو آہستہ آہستہ کھینچ لیتے ہیں،
تو اچانک سارے لوگ اندھیریوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارا آج کے دن کا صبح آفتاب روشن ہوا اور سورج جو ہے طلوع ہوا، سب جگہ روشنی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مغرب آنے کے وقت روشنی کو کھینچنا شروع کیا۔ قرآن کریم نے تعبیر اپنائی ہے نسلخ منہ النہار۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، سلخ بولتے ہیں جانور کے بدن پر سے چمڑے کو ہٹانا، دور کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسے ہی دن کی روشنی پر سے چمڑا ہٹایا اور یہ روشنی کا چمڑا ہٹا اور پوری دنیا اندھیرے کے اندر آ گئی۔ یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں رات کی اندھیری رکھی اور دن کی روشنی رکھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ اور میری ماں بہنوں، آپ آگے بڑھو تو رات اور دن میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اور دن ہمارے لیے کام میں لگا دیے ہیں۔ اتنا بڑا تصرف ہمارا رب کرتا ہے، دن کو وہ جو ہے روشنی کر دیتا ہے اور رات کو اندھیری کر دیتا ہے۔ یہ کسی اور کام کے لیے اور بیکار کے لیے نہیں ہے، بلکہ تاکہ دنیا کا نظام بہتر سے بہتر طریقے پر چلتا رہے۔ دن کو لوگ اپنا معاش کمائیں، اپنی روزی کمائیں، اور رات کو لوگ جو ہے آرام کریں۔ تو اس نے رات کے آرام والے ماحول کے لیے اندھیری کو پیدا فرمایا اور دن کے کام کے لیے اس نے روشنی پیدا کی۔ یہ بھی ہمارا رب قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہوں کے اوپر جو ہے اس بات کو فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رات اور دن کو کام پر لگا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ جو رب ہمارے لیے اتنا بڑا انتظام کرے، ہم اس رب کو ہی نہ پہچانیں، ہمارے رب سے ہی غافل رہیں۔ اتنی بڑی رات، اتنا بڑا دن ہمارا رب ہمارے درمیان میں لاتا ہے اور ختم کرتا ہے، تو ہم اپنے رب کو ضرورت ہے کہ ہم لوگ پہچانیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ رات کا آنا آرام کے لیے ہے اور دن کا آنا اس لیے تاکہ لوگ روشنی کے اندر اپنے دن بھر کے کام کر سکیں، اپنی روزی کما سکیں، خود کھا سکیں اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکیں۔ ہمارا رب اسی کو ذکر کرتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ آپ صبح کتنی بھی نیند کر لیجئے، دن بھر میں آپ اپنی نیند کر لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا رات کی تھوڑی گھڑیوں کی نیند کے مقابل میں دن کی بہت زیادہ نیند بھی اس کے بدلے میں جو ہے قائم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے رب نے سچ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ مطلب بہت سارے وہ کام جو دن کو انسان نہیں کر سکتا، وہ رات کو اس لباس کے ماتحت جو ہے وہ کر لیا کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو تمہارے کمانے کی چیز بنایا۔ مان لو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو روشنی نہ لاتا تو آپ اس رات کے اندر کماتے۔ جن جگہوں کے اوپر رات بہت لمبی ہو جاتی ہے ان سے جا کر پوچھ لو، جو لوگ یو کے گئے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں بعض خاص ایام کے اندر رات اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ لوگ رات گزارتے گزارتے کنٹال جاتے ہیں، ایک لمبا وقت گزرتا ہی نہیں رات کا، اور بجلیوں کا خرچ، بل، ہیٹر اتنا سارا بڑھ جاتا ہے کہ نہ پوچھئے بات۔ ہمارے رب نے ایک خاص قسم کی ترتیب کے ساتھ عام دنیا کا ماحول بنایا کہ اس نے دن بنایا کمانے کے واسطے اور رات بنائی آرام کے واسطے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں۔ میری ماں بہنوں، آپ سوچئے تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ اس رات کے بعد دن نہ لائے تو ہے تمہارے پاس کوئی معبود جو تمہارے پاس دن لے آئے؟ اور ایک مرتبہ دن آ جانے کے بعد رات نہ آئے، لوگ انتظار کرتے رہیں، کوئی معبود ہے جو آپ کے پاس دن لے آئے؟ ہمارے رب نے اس چیز کو بھی باقاعدہ دستک دے کر ہم کو فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر ہمارا رب فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ میری ماں بہنوں، میں اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سنیے ہمارا رب کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کو نعمت کے اینگل سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ایک بات بتلاؤ، محمد لوگوں سے پوچھو، قل ارأیتم، لوگوں مجھ کو ایک بات بتلاؤ،
ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، یہ جو رات آئی ہے نا، اگر یہ رات اللہ تعالیٰ کھینچتا چلا جائے اور قیامت تک رات ہی رات کر دے تو کوئی معبود ہے تمہارا جو دن کی روشنی لے آوے؟ یہ اللہ دستک دے رہا ہے کہ رات کو اگر کھینچ لے اور اندھیری کر دے قیامت تک، کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو تمہارے درمیان میں صبح کی روشنی لے آئے۔ ان حضرات سے پوچھو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے معبودوں میں اس کی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی لائی ہوئی رات کو روشنی سے بدل دے اور دن سے بدل دے۔ اللہ خود فرماتا ہے من الہ غیر اللہ، ایک رب ہے اللہ، اس کے سوا کسی کی مجال اور طاقت نہیں ہے یاتیکم بضیاء کہ وہ تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے۔ افلا تبصرون، تم کو پتہ نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس زاویے سے غور کریں، اور اللہ نہ کرے کسی دن رات اگر دراز ہو جائے، صبح انتظار کے باوجود روشنی نہ ہو، تو مجھے بتائیے سب کے دل دہل جاویں گے یا نہیں؟ کہ آج اچانک دنیا کا نظام درہم برہم کیسے ہو گیا؟ جو وقت دن کے آنے کا تھا، روشنی کے آنے کا تھا، وہ اچانک اندھیری سے کیسے بدل گیا؟ بلکہ ہمارے فقہا نے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دن کو ایسی اندھیری رات جیسی چھا جائے تو آپ لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے مستقل، اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے کی ہوگی کہ اللہ تیرا نظام تو آگے پیچھے کر رہا ہے، تو قیامت تو کہیں نہیں آ گئی، ہمارے گناہوں کے سبب ہم کو دن کی روشنی سے محروم تو نہیں کر دیا گیا۔ دیکھیے میری ماں بہنوں، اللہ رات کو ختم کر کے دن کو لایا کرتا ہے، اور اسی کے بعد ہمارا رب یہ بھی فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ دن ہو جانے کے بعد تم یہ غور کرو کہ اگر یہ دن لمبا ہو جائے، رات کا وقت ہو جانے کے بعد بھی اندھیری چھائے ہی نہیں اور بالکل رات آئے ہی نہیں، ہے کوئی معبود تمہارا اللہ کے علاوہ جو تم کو رات لا کر دے دے؟ پوری دنیا اگر اپنی ساری ملکیت ختم کر دے اور تمام کائنات خرچ کر دے تو بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ رات کی اندھیری کے بعد دن لے آئے اور دن کی روشنی کے بعد رات کی اندھیری لے آئے۔ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک تو جائیں گے کہ کاش رات آئے اور ہم لوگ آرام پائیں، لیکن اللہ نے اگر ایک مرتبہ چاہا کہ مجھے دن کے بعد رات لانی ہی نہیں ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ جو تمہارے پاس وہ رات لا سکے جس رات کے اندر تم لوگ سکون پاؤ۔ میری ماں بہنوں، یہ ہے وہ اینگل، یہ ہے وہ زاویے، وہ ویژن جس کے ذریعے سے قرآن ہم کو دستک دیتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ تم اس اعتبار سے غور و فکر کرو، دن اور رات کے آنے جانے میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ۔ یہ جو سمندروں کے اندر بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کا نفع والا سامان لے کر، ان میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ شاید ہم نے اور آپ نے اتنے بڑے بڑے جہاز ابھی نہیں دیکھے جو سمندروں کے اندر چلتے ہیں۔ جن لوگوں کو سمندروں کے ان جہازوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، میری ماں بہنوں، ہماری آنکھیں چار ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا جہاز کیسے سمندر میں چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کشتی کو لے کر پانی پر چلانے والا کون؟ اتنا زیادہ بوجھ لے کر یہ پانی میں ہزار مائل کا سفر طے کرتے ہیں۔ کیا ہے کوئی معبود؟ آپ ایک لکڑا ڈالو، ایک پتھر ڈالو پانی کے اندر، فوراً جو ہے نیچے چلا جاوے گا، لیکن اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی شپ وہ پانی کے اندر بے دریغ چلتی ہے، اور 2-3 کلومیٹر نہیں، بلا مبالغہ ہزار کلومیٹر چلتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے اس پر غور نہیں کرتے کہ اسے چلاتا کون ہے۔ ہمارا رب دعوت دیتا ہے کہ کشتی دیکھتے تو ہو لیکن اس کے چلانے والے پر غور نہیں کرتے ہو۔ دنیا والوں سے پوچھو گے، ناستک لوگوں سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ مشین چلاتا ہے، اور اس کا ملاح اور ناخدا جو ہے، پائلٹ جو ہے، وہ اس کشتی کو چلاتا ہے۔ ارے یہ پائلٹ عاجز ہو جاتا ہے اس وقت کون جو ہے آگے بڑھاتا ہے اس کشتی کو؟ ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلاتا ہے وہ سمندروں کے اندر۔ پانی کی مجال نہیں ہے کہ اتنے وزن والی کشتی کو اپنے اندر ڈبوئے۔ خود قرآن ایک جگہ کہتا ہے کتنی بڑی کشتیاں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔
یہ سمندروں میں چلنے والی کشتیاں ایسی جیسے پہاڑ ہیں. میں ادھر جو ہے یہاں پناما گیا تھا. پناما میں ایک بہت بڑا کینل ہے. اس جگہ جو ہے کینل پر آپ کو دیکھنے کے لیے بھی لے جاتے ہیں. ایک جگہ سے کشتی وہ دوسری جگہ پاس کرتے ہیں. میری ماں بہنوں ہماری آنکھیں سچ مچ چار ہو گئی. کتنی بڑے جہاز ہوتے ہیں ہمارے یہاں. یہ جو کنٹینر ہوتا ہے ٹرک کے پیچھے, ایک ٹرک ایک کنٹینر اٹھاتا ہے. ٹرین بہت تو 30 40 50 کنٹینر اٹھاتی ہے. ہم نے اتنی بڑی کشتیاں وہاں دیکھی کہ بلا مبالغہ سینکڑوں کنٹینر آپ کو وہاں سے ایک کشتی میں دکھائی دیتے تھے. اور آپ اوپر سے دیکھو تو میچز کے ڈبے نظر آئے. اتنے زیادہ جو ہے وہ جہاز کے اوپر کنٹینر لے کر وہ جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. ایک ٹرک ایک کنٹینر سے ہانپ جاتی ہے. 50 کنٹینر ایک ٹرین میں دو, اس سے زیادہ 51 کی اس میں گنجائش نہیں ہے. پانی کے اوپر ایک پتھر نہیں رہ سکتا, ایک لکڑا نہیں رہ سکتا. اتنے زیادہ سینکڑوں کنٹینروں کو لے کر یہ کشتی آخر ٹھہرتی کیسے ہے اور آگے کیسے بڑھتی ہے؟ اس کو ڈبونے سے روکتا کون ہے؟ میری ماں بہنوں, یہ ہے دعوت کا پہلو. اتنی ساری سواریاں ہم لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور ہم نے آج تک کشتیوں کے بارے میں سنا, کشتیوں کے بارے میں دیکھا, لیکن ہمارے اس زاویے سے نگاہ نہیں پڑی کہ ہمارے رب کی یہ قدرت ہے اور اسی نے اس دنیا کے اندر اتنی بڑی مخلوق پیدا کر رکھی ہے کہ جو لوگوں کے سامانوں کو لے کر چلتی ہے. قرآن کریم سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا. پوری سرزمین کے اوپر اتنا زیادہ پانی پھیل گیا تھا کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی تھی. جو لوگ مومن تھے اس کشتی کے اندر سوار ہو کر وہ بچ گئے. اللہ تعالیٰ اس احسان کی طرف اشارہ کر کے اسے یاد دلا کر ہمیں کہتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. لوگوں کے لیے اس میں بھی بڑی نشانی ہے کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی کے اندر اٹھایا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. آئندہ ہم ایسی سواریاں پیدا کریں گے کہ جس پر وہ لوگ سوار ہوا کریں گے, اور آج ان سواریوں کا ان کو پتہ نہیں ہے. اگر اس زمانے میں ایروپلین کا تصور ان کو دیا جاتا تو وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. ہمارے رب نے بہت مبہم الفاظ کے اندر اس کو پیرو کر رکھ دیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ. ایسی ہی اور سواریاں ہم پیدا کریں گے جس پر وہ لوگ سوار ہوا کریں گے. اللہ فرماتا ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اگر ہم ان کی ان کشتی کو ڈبو دیں تو یہ چیخ بھی نہ لگا سکیں, کوئی ان کو سننے والا بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی قدرت کو اپنی قدرت دکھا بھی دیا کرتا ہے. چنانچہ لوگ اللہ پر سے بھروسہ اٹھا کر اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا مشین چلاتا ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ ساری مشینوں کو فیل کر دیتے ہیں اور سمندر میں ڈبو دیتے ہیں. یہ ٹائٹینک جو سمندر میں ڈوبی, کیا ہوا؟ جس وقت بنائی گئی اس وقت لوگوں کو بڑا فخر تھا کہ اس سے بڑا جہاز آج تک تیار ہی نہیں ہوا. ساری فیسیلیٹیز سے یہ لیس تھا اور ان کا دعویٰ تھا کہ اتنی ساری مشینریاں رکھی ہیں کہ یہ ظاہری اسباب کے درجے میں سمندر میں ڈوب ہی نہیں سکتی. ٹائٹینک آگے چلی, ایک اللہ کی قائم فرمودہ چٹان سے ٹکرائی اور ایسی غرق ہو گئی کہ سارے لوگوں کا نشہ اتر گیا. اللہ کے بچائے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا. ان کی چیخیں اور پکار سننے والا کوئی نہیں تھا. ہمارے رب نے اسی کو فرمایا فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون. اندر ہم ایسے ڈبو دیں اگر چاہیں تو کہ ان کی پکار بھی کوئی سننے والا نہ ہو اور نہ ان کو کوئی بچانے والا ہو. بہت دور نہیں لے جاتا, آپ نے بھی شاید اخبار میں ابھی چند مہینوں پہلے پڑھا ہوگا, ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے چند لوگ سب مرین کے اندر گئے اور مرد اور عورت کا اختلاط تھا اس میں, اور شاید ممکن ہے انہیں بھی اپنے ذہن و دماغ میں نشہ ہو کہ ہم سمندر کے اندر بھی جو ہے ایک مرتبہ سفر کر سکتے ہیں.
5 لگ بھگ افراد اندر موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے اندر اس طرح سے خردبرد کر دیا کہ آج تک ان کا نام و نشان نہیں مل سکا ہے. اگر لے چلتا ہے اللہ تعالیٰ تو بڑی سے بڑی کشتی کو لے چلتا ہے, اور اگر اس کو ڈبونا ہے تو ساری ٹیکنالوجی گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہے. میری ماں بہنوں, ماننا پڑے گا کہ ٹیکنالوجی کے بعد تصرف کرنے والی ایک ذات موجود ہے, اور اس کے تصرف کے بعد آپ کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جاتی ہے, اس کے کاروبار کے بعد آپ کے سارے سائنس کے اصول بھی جو ہے ایک طرف رہ جاتے ہیں, اور وہ بچانا چاہے تو ایک پٹیے اور تختے کے اوپر لوگوں کو بچا کر ساحل سمندر پر پہنچا دیا کرتا ہے. پتا چلا ایک ذات پیچھے موجود ہے جو کام کر رہی ہے. میری ماں بہنوں, ان سواریوں کو دیکھو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے گن مت گاؤ, ان کو عقل دینے والی ذات کے گن گاؤ. اتنا بڑا ایروپلین فلائٹ جو ٹنوں وزن لے کر چلتا ہے, آپ تھوڑا سا ایک آدھ اگر لکڑی کا پرزا ڈالیں گے نیچے فوراً آ جائے گا, کوئی بھاری بھرکم چیز ڈالیں گے نیچے آ جائے گی. ارے ایک کاغذ کا پرزا جس کو ہوا لے اڑتی ہے, جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو نیچے آ جاتا ہے. اتنا بڑا فلائٹ اور کارگو جو فلائٹ رہتے ہیں جس کے اندر فقط سامان بھرا جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے اتنے سامان کو لے کر اتنے 1000 فٹ اوپر, اتنے سینکڑوں فٹ اوپر ایک فلائٹ کیسے اڑ سکتا ہے. میری ماں بہنوں, یہ کون اس کو تھامے ہوئے ہے؟ ایک ذات ہے جو تھامے ہوئے ہے, اور اگر وہ ایک مرتبہ اسے ہلاک کرنے پر آ جائے تو ساری مشینریاں فیل ہو جاتی ہے, اور آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتا ہے, سوائے اس کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگے. میری ماں بہنوں, قرآن کریم نے اس اینگل سے بھی ہم کو کشتیوں کے سوچنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ قرآن ایک جگہ اتنا بہترین نقشہ کھینچتا ہے, اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ پر غور کر لے تو انشاءاللہ اپنے رب کی اس کو ضرور معرفت حاصل ہوگی. میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں اور آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں, آپ کے ایمان میں انشاءاللہ آپ تازگی پاؤ گے. قرآن کریم کہتا ہے, حتی اذا کنتم فی الفلک, تم لوگ کسی کشتی میں موجود رہتے ہو, وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ, یہ کشتی تم کو لے کر چلتی ہے, خوب خوشگوار ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں شہد ڈالے جاتے تھے, اور اسی ہوا کے وزن سے اور اس کے زور سے کشتیاں چلا کرتی تھی. اگر خوشگوار ہوا ہوتی تھی, بہترین ہوا ہوتی تھی, تو بہت تیزی کے ساتھ یہ کشتیاں اپنا سفر آگے طے کرتی تھی. اور بیچ سمندر کے اندر کبھی ہوا گڑبڑ ہو گئی, بھنور آ گیا, تو اس زمانے میں یہ کشتی جو ہے اپنی رفتار کا 1% بھی آگے نہیں بڑھ سکتی, بلکہ بسا اوقات وہ سمندر میں ڈوب جایا کرتی تھی. ہمارا رب وہ نقشہ کھینچتا ہے کہ بہت انجوائے کرتے ہوئے, خوشی مچاتے ہوئے تم لوگ کشتیوں میں مان لو کہ بیٹھے ہوئے ہو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ, جب سمندر کے کنارے سے یہ کشتی اندر چلی, بڑی خوشگوار ہوا تھی اور لوگ بہت خوش تھے. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا, قرآن کہتا ہے لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے کہ آج تو موسم بھی بہت اچھا ہے اور ہوا بھی اتنی خوشگوار ہے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے بہت خوشکن ہوگا, ہمارے ٹینشن کو اور فکر کو دور کرنے والا ہوگا. وَفَرِحُوا بِهَا, اور بیچ میں پہنچے, جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ, ایک تیز آندھی شروع ہوئی. اور کتنی تیز آندھی, جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان, اس آندھی نے سمندر کے پانی پر پریشر کیا, اور وہ اس کے پریشر سے موجیں اٹھی, اور اتنی اٹھی کہ ان کی کشتیوں کو پار کر کے اوپر تک جانے لگی. حتی جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان, اور آہستہ آہستہ ہوا کا پریشر, آندھی کی تیزی اتنی بڑی, موجیں اتنی اٹھنے لگی. وظنوا انہم جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انہم احیط بهم, ان کو یہ یقین ہو گیا بیٹھنے والوں کو کہ ہم تو پکڑے گئے, اور اب ایک موج آئے گی اور ہماری کشتی کو سمندر میں الٹا کر دے گی. انہیں یقین ہو گیا اس بات کا کہ اب تو ہمیں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. یعنی بعض لوگ جو تسلی دلاتے تھے, کپتان اس کے جو تھے وہ تسلی دلاتے تھے, انہوں نے بھی امید توڑ دی. قرآن کہتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ,
اللہ فرماتا ہے اس وقت تمہارے دلوں میں کون رہتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اور تمہارے سارے معبودان باطلہ اور بت جن کو تم پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، سب تمہارے دل سے نکل جاتے ہیں اور ایک اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ کفار کا حال قرآن ذکر کرتا ہے جن کو قرآن سند دیتا ہے مخلصین لہ الدین۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی دل میں نہیں رہتا، تم لوگ پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلصین لہ الدین، اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ ایک موقع دے دے، آج تو مرنا ہی مرنا ہے، اگر تو نے ہم کو اس موقع پر نجات دے دی، ہماری کشتی کو چھوڑا دیا تو نے، تو ہم تیرے شکر گزار مومن بندے بن جائیں گے، بس ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر ہم کو اچھی طرح لگا دے، ہیم خیم پہنچا دے ہم کو، ہم اس کے بعد تیری شکر گزاری کرنے والے مومن بندے بن جائیں گے۔ ہمارا رب ہماری بری طبیعت کو خوب جانتا ہے، وہ آگے کہتا ہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اللہ ان پر فضل فرماتا ہے اور ان لوگوں کو پھر نجات دے دیا کرتا ہے، اور اس نجات کے نتیجے میں یہ ساحل سمندر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہاں پہنچ کر انہوں نے تو وعدہ کیا تھا، ایگریمنٹ دیا تھا، پیمان کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے، یہاں آ کر پھر سے گناہوں میں بغاوت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، لوگو یہ تمہاری شرارت اور اللہ سے بغاوت وہاں کیا کہہ کر آئے تھے اور یہاں کر کیا رہے ہو، یہ تمہاری جانوں پر پڑے گی۔ یہ جو تم ساحل سمندر کے اوپر آ کر ابھی جو ہے مامون ہو گئے ہو، محفوظ ہو گئے ہو، یہ دنیاوی زندگی کا مختصر سا سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، آخر موت تو تم کو یہاں خشکی میں بھی آنے والی ہے اور لوٹ لاٹ کے ہماری طرف تم کو پہنچنا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کشتی کو جو بڑی آسانی سے کامیابی کے ساتھ سمندر پار کر کے ساحل پر اور کنارے کے اوپر لگا دیتا ہے، یہ اس کے فضل کے علاوہ اور کیا ہے؟ ورنہ جس جگہ ڈبونے کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ ہمارا رب اس کو باقاعدہ یاد بھی دلاتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس رب کی عبادت کرو جو اس بیت اللہ کا پروردگار ہے، اور اس رب کی عبادت کرو جس رب کو تم خوف میں ہوتے ہو تو اس کو پکارتے ہو، اور تم بھوکے ہوتے ہو تو وہی رب تم کو جو ہے کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ ہی تم کو امن دیتا ہے، خوف ختم وہی کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ فلائٹ کے اندر جب مشین بگڑ جاتی ہے تو پائلٹ اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی ہمارے بس میں جتنا تھا ختم ہو گیا، اب جس سے جو بنتا ہو وہ کر لو۔ میری ماں بہنوں، اس وقت جو لوگوں کی حالت ہوتی ہے، بس انہیں موت اپنے سامنے ناچتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی اسی حالت میں تھے، لوگ ڈر رہے تھے اور اپنے رب کو پکار رہے تھے کہ اچانک پائلٹ کا اعلان ہوا کہ ماشاءاللہ مشین شروع ہو گیا ہے اور اب فلائٹ جو ہے اپنی منزل پر آگے رواں دواں ہے۔ مجھے بتائیے اس وقت جو ہے آپ کے خوف کو ختم کر کے امن دلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تمہیں یاد نہیں ہے تم اس دن کتنے ڈر گئے تھے اور اپنا موت آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگے تھے؟ تمہارا خوف ختم کر کے اتنا پر اطمینان تم کو کس نے بنایا تھا؟ میری ماں بہنوں، ہم لوگ اصل میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، جو رب ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں، امن میں یا خوف میں، خوشی میں یا غمی میں، ہر وقت ہمارا رب ہی ہم کو کام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کشتیوں کے مختلف گوشوں کو دکھلا کر ہمیں یہ اعلان دیا، یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ دستک دی کہ تم اپنے اس رب کو پہچانو جو اتنی بڑی کشتی کو بڑی آسانی کے ساتھ اتنا ٹنو وزن لے کر جو ہے اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اگر کشتیاں نہ ہوتی تو اتنا سارا سامان ایک ملک کا بڑی آسانی سے دوسرے ملک میں اتنے زیادہ بڑے سمندر کو چیرتے ہوئے تم کو نہیں پہنچ پانا تھا۔ میری ماں بہنوں، کیا ہم ان علامتوں میں غور کرتے ہیں؟ قدرت کے کرشموں کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمارے رب پر ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا؟ ضرور ہمارے دل کے اندر سے آواز اٹھتی ہے، ایک رب ہے وہی ہم کو اس موقع کے اوپر بچاتا ہے۔ بہرحال یہ کشتی کو لے کر قرآن کریم نے ہم کو کہا کہ تم کشتی کو لے کر مجھ تک پہنچو۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس،
پھر آگے قرآن کہتا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اس میں بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین ایک مرتبہ بالکل مردہ ہو چکی تھی اور اس کو ہم نے اس پانی کے ذریعے سے نئی زندگی بخشی۔ میری ماں بہنوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بارش آنے سے پہلے سورج کی تپش اتنی ہوتی ہے، ہمارے ہندوستان کی گرمی ہی کو دیکھ لیجئے، بارش کے ایام جوں جوں قریب آتے ہیں تو زمین خشک ہوتی جاتی ہے، گرمی سخت ہوتی جاتی ہے اور زمین پھٹ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش سے پہلے بڑی بڑی پھٹن زمین کے اندر ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتنی خشک زمین کو ہم نے آسمان سے برسات کے موسم میں پانی برسا کر زندہ کیا۔ آپ غور تو کرو، ہے کسی کی مجال کہ اتنی خشک زمین کو اتنا لہلہاتا کر دے کہ آج لہلہاتی زمین کو دیکھ کر کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پچھلے دنوں وہ اتنی خشک تھی، اتنی زیادہ جو ہے پھٹی تھی۔ آج ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتا، اور ان دنوں اگر ایک نادان بچے کو ہم کہتے کہ بیٹے یہ زمین اتنی خشک ہے لیکن آئندہ چند دنوں بعد تم دیکھو گے کہ اس نے ہریالی چادر اپنے اوپر پہن لی ہے، اتنی زیادہ ہری ہو جائے گی، تو نادان بچہ اپنے اس انکل پر اعتراض کرتا ہے کہ اتنی زیادہ خشک زمین کیا کبھی جو ہے اتنی ہریالی ہو سکتی ہے؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور ہر سال کر دیتے ہیں، ہر موسم میں کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس پانی پر تم نے غور کیا کبھی جو آسمان سے ہم نے برسایا؟ میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی اس پانی کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو لوگ پانی کے ان احوال کے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ پہنچ کر رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں کے اوپر اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ایک جگہ پانی کے تعلق سے دیکھیے، ہمارا رب فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ قرآن کریم کہتا ہے زمین میں الگ الگ قسم کی زمینوں کے ٹکڑے ایک دوسرے سے لگے رہتے ہیں، بعض زمینیں کالی رہتی ہیں، بعض گوراڑو رہتی ہیں، بعض لال زمینیں رہتی ہیں۔ یہ سب زمین کے ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، اور ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو ایسا درخت اگاتا ہے جس میں ایک تنے سے 2 ٹہنیاں نکلتی ہے، اور کبھی ایک تنے کی ایک ہی ٹہنی ہوتی ہے، کوئی دوسری ٹہنی نہیں ہوا کرتی، اور اس میں مختلف قسم کی کھیتیاں بھی ہیں، الگ الگ قسم کے میوے اور پھل اور فروٹ بھی ہیں۔ ہمارا رب ہم کو دعوت دیتا ہے ان سارے کھیتوں کے اندر پانی آسمان کا ایک ہی پہنچتا ہے، لیکن تم نے دیکھا اگر انگور کو پانی پہنچا ہے تو اس کا ذائقہ اسی پانی میں کچھ دوسرا ہو گیا، سیب میں یہی پانی پہنچا تو انگور جیسا ذائقہ نہیں، اس کا ذائقہ دوسرا، انانس میں پہنچا تو وہاں ایک دوسرا ذائقہ، چاول میں پہنچا ایک ہی پانی سب جگہ پہنچ رہا ہے لیکن سب جگہ تاثیر الگ الگ ہے دنیا کی کوئی ذات جو ایک مٹیریل سے اتنی زیادہ جو ہے چیزیں اور ذائقے پیدا کر دے؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ان کھانوں کے اندر بھی ٹیسٹ میں کوئی دوسرے سے چڑھا ہوا ہے، بڑھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، الگ الگ قسم کی زمینیں، الگ الگ قسم کے درخت، اور ان پر ایک ہی پانی گرتا ہے، اور پھل سب کے سب الگ الگ ذائقے والے ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ میری ماں بہنوں، علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے، صوفیہ کے کلام میں یہاں تک ملتا ہے، یہ جو آفتاب اور سورج جو نکلتا ہے اس کی تپش رہتی ہے، اس میں جو گرمی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء کہ سورج کی گرمی 2 لال چیزوں پر پڑتی ہے لیکن دونوں جگہ تاثیر الگ الگ لاتی ہے۔ یہی سورج کی گرمی لال سیب پر بھی پڑتی ہے، سفرجن پر بھی پڑتی ہے، اور لال مرچ پر بھی پڑتی ہے۔ اللہ کی قدرت اسی ایک سورج کی گرمی سے سیب میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور مرچی کے اندر تیزی اور تندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ 2 چیزوں پر پڑی ایک ہی چیز لیکن دونوں جگہ تاثیر الگ الگ اس نے دکھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پانی کے اندر بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے نشانات رکھ رکھے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم ذائقے کے علاوہ رنگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ
الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. قرآن کہتا ہے آپ نے نہیں دیکھا آسمان سے پانی ایک ہی کلر کا برسا، لیکن ہر ایک پھل کے اندر جا کر الگ الگ رنگوں میں وہ تبدیل ہو گیا. مرچ کے اندر اگر تبدیل ہوا بالکل ہرا ہو گیا، لال مرچ میں اگر وہ گیا تو جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور کسی پیلے پھل کے اندر گیا تو وہاں وہی پانی ایک الگ رنگ اختیار کر گیا. ان ساری چیزوں کے اندر ہمارے لیے نشانی ہے. قرآن کریم بار بار ہم کو دستک دیتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرو. اسی لیے قرآن کئی جگہوں پر یہ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. غور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، اس میں دھیان دینے والے لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت تک پہنچنا آسان، اللہ کی معرفت حاصل کرنا آسان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنا آسان. میری ماں بہنوں، اور بھی آگے چند چیزیں قرآن ذکر کرتا ہے. اتنی چیزوں کے بعد میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اور بندی اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں میں روزانہ غور کرتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ان کا چلانے والا کوئی ہے اور بڑا حکیم ہے، اتنی حکمت کے ساتھ وہ چلاتا ہے کہ اس جیسی حکمت کسی دوسرے کو نہیں ملی، وہی کرتا دھرتا ہے. وہ چاہے تو دن موجود ہو، وہ چاہے تو رات موجود ہو، اور ایک دوسرے میں اتنی طاقت نہیں کہ رات دن کو پکڑ لے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ رات دن سے آگے بڑھ گئی یا دن رات سے آگے بڑھ گیا. ہمارا رب اس کو بھی مستقل الگ سے ذکر کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے ذکر کیا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اللہ نے گرمی کے دنوں میں رات چھوٹی رکھی اور دن بڑا رکھا، اور سردی کے دنوں کے اندر رات لمبی رکھی اور دن چھوٹا رکھا. آپ نے کبھی دیکھا اللہ کے اس ٹائم ٹیبل کے اندر کبھی تھوڑی بہت بھی گڑبڑ ہوئی ہو؟ کبھی نہیں ہوتی. رات کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور نہ دن کی مجال ہے کہ وہ رات کے وقت پر اپنی بساط بچھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرت کو اگر ہم لوگ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اگر جاہلیت کے دور میں صحابہ اور صحابیات کے ایمان میں مضبوطی آئی تھی اور اللہ پر ان کا یقین جمع تھا، آج قرآن وہی ہے. وہی ساری علامتیں اور قدرت کی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہمارا رب ہم کو ان چیزوں کے اندر ایمان کی مضبوطی عطا فرماوے گا، اور ان چیزوں میں غور کرنے کے نتیجے میں ہماری اللہ کی معرفت بڑھے گی، اللہ کی پہچان بڑھے گی. اور جو آدمی اللہ کی معرفت میں اضافہ پاتا ہے وہ آدمی شیطان کے داؤ سے، کفر و شرک کے اور ارتداد کے داؤ پیچ سے بچ جایا کرتا ہے. خلاصہ اتنا ہی نکلا، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی ان آیات میں بھی غور کریں اور قدرت کی نشانیوں میں ہمارے رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جو شخص ہر تصرف میں، ہر آنی جانے والی چیزوں میں اپنے رب کو دیکھتا ہے، وہ کسی کی کفر کی دعوت کے موقع سے کبھی اپنے رب کو نہیں بھول سکتا. صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر گھڑی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر تم لوگ غور کرتے رہو. میں انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں بتاؤں گا یہ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے جیسے نماز پڑھنے کے اوپر ثواب دیتا ہے. انشاءاللہ اگر ہم لوگ اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں میں غور کریں گے ارتداد کی واردات گھٹے گی. ایمان کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز اپنائی تھی اور اتنے پختہ کار مومن بنے، سب کچھ دینے تیار ہو جاتے تھے، اپنا ایمان کھونے کے لیے ایک گھڑی تیار نہیں تھے. آج بھی وہی ماحول قائم ہو سکتا ہے، شرط ہے کہ اسی ٹریک پر ہم لوگ چلیں اور انہی آیات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا رخ طے کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر اسی طرح غور و فکر کی توفیق عطا فرماوے جس طرح صحابہ نے غور و فکر کیا تھا، اور ان کی برکات سے ہمارے ایمان میں بھی ایسی ہی مضبوطی عطا فرماوے جیسی مضبوطی اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اور صحابیات کو عطا فرمائی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ اللہ تو نے اللہ اتنی زیادہ گنہگاری کے باوجود ہم کو ایمان جیسی بڑی نعمت سے نوازا، تیرا فضل و احسان ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ایمان کی مضبوطی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ بے شک قرآن کریم کی انہی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سناتے اور بار بار سناتے اور صحابہ کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ اے اللہ بے شک ہمارے دلوں کے اوپر گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، اے اللہ لیکن تو ان آیات میں وہی تاثیر رکھ سکتا ہے جو تاثیر حضرات صحابہ کے قلوب کے لیے تو نے رکھی تھی۔ اے اللہ ہمارے زنگوں کو ختم فرما دے اور اپنی آیات کی تاثیر سے ہم کو بہراور فرما، بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر شرط تو موجود نہیں ہے اے اللہ کہ ہم لوگ ان شرطوں کی بنیاد پر تیری تاثیر حاصل کر سکیں، لیکن تو کسی کو عطا کرنے کے لیے کسی قسم کی شرط کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے گندے سینوں کے اندر ان آیات کی اور تیری قدرت کی نشانیوں کی برکت سے ایمان کی مضبوطی کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو اتنا پختہ کار بنا دے کہ ہمارے اس ایمان کی روشنی سے غیر مسلموں کے قلوب بھی متاثر ہوں، ان کے دلوں میں بھی روشنی پہنچے۔ اے اللہ دیے سے دیا جلتا ہے، آج تو ہم اتنے زیادہ مغلوب ہو گئے کہ دوسروں کی اندھیریوں کا اثر ہم پر پڑنے لگا۔ اے اللہ ہم لوگوں کو اتنی مضبوطی عطا فرما کہ ایمان کی روشنی سے کفار کے قلوب منور ہوتے چلے جائیں۔ اے اللہ ہم لوگوں کو تیری ذات پر یقین نصیب فرما۔ اے اللہ آج ناستکوں کی اور ملحدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اللہ جو اس کے قائل ہیں کہ دنیا خود چل رہی ہے، تیرے وجود ہی کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جیسے بھی گندے ہیں لیکن اے اللہ ہم اس کو عقیدے کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ تو ہے اور موجود ہے اور تو ہی کرتا دھرتا ہے اور سارے تصرفات میں تیرا ہی ہاتھ ہے، کسی کا کوئی بس، کوئی طاقت، کوئی قدرت نہیں چلتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ان ساری نعمتوں کو آج تک اتنے سالوں ہم لوگ دیکھتے رہے، کبھی ہم نے تجھ تک ان نعمتوں کے واسطے سے پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ تیرا قرآن ہمارے دلوں پر دستک دیتا رہا، بار بار قرآن کریم یاد دلاتا رہا، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے اللہ ہم دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اے اللہ آج تو نے ان آیات کو ہماری نگاہوں اور دلوں کے اندر زندہ فرمایا، ان کی روشنی سے ہمارے قلوب کو منور بھی فرما دے، ہمارے ایمانوں کو پختہ بھی فرما دے۔ جو ماں بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہیں ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان مجالس کو اسی طرح ایمان کی اشاعت کا ذریعہ بنا جیسے تیرے رسول کی مجالس کے ذریعے سے ایمان پھیلا کرتا تھا۔ اے اللہ ہم پھر سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ تو کسی میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے کسی شرط کا محتاج نہیں، تو نہ صلاحیت کا محتاج ہے اور نہ نیکی کا محتاج۔ اے اللہ تو نے تو فساق و کفار کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کیا ہے۔ اے اللہ ہم بڑے غریب ہیں، مسکین ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اب تیری آیات کی تاثیر کے ہم اے اللہ متمنی ہیں، امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو تیری آیات کی روشنی سے منور فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط ترین فرما۔ اور اے اللہ تو نے ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے علاج معالجہ رکھا ہے، ہماری ایمانی اور روحانی کمزوریوں کی دوری رکھی ہے، اس سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ جو پروگرام منعقد کیا گیا اس میں بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرما، ہماری نیتوں میں خلوص نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا اپنی ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب اور تبدیلی کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں پر رحم فرما۔ اللہ بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، محض اتنا جرم ہے کہ وہ تیرے نام لیوا ہیں۔ یا الہ العالمین ہم بہت دور رہ کر ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور گڑ گڑاتے ہیں، ہمارے ان بھائی بہنوں کے نہ کھانے کا چین ہے نہ پینے کا چین ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک رہے ہیں۔ اے اللہ وہ زخموں
کے اندر چور ہیں محض اس بنیاد کے اوپر کہ وہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اے اللہ تیری علیم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے، اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، مظلومین کی حمایت فرما دے، اللہ مسلمانوں کو دین و ایمان کے ساتھ اتنی وابستگی عطا فرما کہ کفار کے دل ان کے ایمان سے دہل جائیں۔ یا الہ العالمین، بے شک ہم نے تیرے دین کا دامن چھوڑا، قرآن کریم کا دامن چھوڑا، اور ایسی پست گھاٹی میں اے اللہ ہم لوگ ڈوبتے چلے گئے کہ جہاں سے نکلنے کی تیرے علاوہ اور کوئی سبیل نہیں، تیرا ہی سہارا ہے۔ اے اللہ ان بے سہاراؤں کو سہارا دے دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اللہ ان کا روزگار تباہ برباد کر دیا گیا ہے تو ان کو پھر سے کھڑا کر دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دے، اللہ تیری ذات عالی سے کوئی بعید نہیں، اے اللہ تو پورے قبلہ اول کے اوپر مسلمانوں کو بالادستی اور تسلط نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ان تیری راہ میں لڑنے والے اے اللہ لڑویوں کو اور سپاہیوں کو یا الہ العالمین بھرپور کامیابیوں سے نواز، اللہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دے، اللہ کفر کا منہ کالا کر دے، ایمان کا بول بالا کر دے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارفع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدی واشفی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن کرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔